تیسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کو پہلے بھی دہرا چکا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کسی کے زمین کے کنسٹرکشن کے معاملات میں مت جائیے۔ 2 مجلس کے ذمہ داروں کو نوٹس دی گئی تھی، ان کو بلا کر ان سے بات کی گئی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میں نے جناب پاشا قادری صاحب سے کہا کہ اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، معافی نامہ لکھ کر دے رہے ہیں، تو ان کو ایک وارننگ کے ساتھ ان کو کہا جائے کہ دوبارہ اس طرح کی غلطی مت کریے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک چیز کا ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، آپ ان چیزوں میں مت جائیے، عوام کے لیے راحت بنیے، زحمت مت بنیے۔ بار بار میں آپ کو اس بات کو کہہ رہا ہوں، اس سے مجلس کا نام متاثر ہوتا ہے، اور میں خاموش بیٹھ کر مجلس کے نام کو متاثر ہونے نہیں دوں گا۔ تو یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے تمام اراکین اسمبلی سے، اراکین بلدیہ سے، صدور معتمدین سے، اور اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، تو اس کا خاص خیال رکھیے، کسی بھی طریقے سے ان چیزوں میں مت جائیے۔ آپ کا کام عوام کو راحت پہنچانا ہے، ہمارا کام سپیڈ بریکر بن کے کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں اراکین اسمبلی سے اور اراکین بلدیہ سے خاص طور سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے کام منظور ہوتے ہیں، مرحوم قائد سالار ملت کے زمانے سے ہمارا یہ طریقہ کار رہا، یہ اصول رہا کہ ہر کام کا افتتاح ہوگا، اور افتتاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقامی صدور معتمدین کو لے کر وہاں پر افتتاح کا پتھر، جہاں پر ترقیاتی کام کا آغاز ہوگا وہاں پر افتتاح کے پتھر کو نصب کیا جاتا ہے، اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے، اور جو اصول مرحوم قائد سالار ملت کے زمانے سے چل رہا ہے اس کو جاری رکھیے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اراکین بلدیہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہیں، یقیناً وہ بہت عقل مند ہیں، میری عقل ان سے تھوڑی کم نظر آتی ہے آج کل ان کو۔ وہ سوشل میڈیا پر ایک فوٹو ڈال کے بتا رہے ہیں کہ صدر محترم ہم نے یہ ترقیاتی کام کا آغاز کر دیا۔ یاد رکھیے، اگر میں رکن پارلیمان بنا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اور صدور معتمدین اور محبان کی محنت کی وجہ سے بنا ہوں۔ اگر آپ بھی رکن بلدیہ اور رکن اسمبلی بنے ہیں تو صدور معتمدین کی محنت کی وجہ سے بنے ہیں۔ کوئی فرد مجلس سے بڑا نہیں ہو سکتا، نہ میں بڑا ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ بشمول اسود نبی سے۔ تو اس لیے یہ سنیے، اسی لیے میں خاص طور سے اراکین اسمبلی سے، اراکین بلدیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ افتتاح ہونا چاہیے، اخبار میں اشتہار آنا چاہیے، اور صدور معتمدین کی بھی اگر بڑی فوٹو آپ نہیں ڈال سکتے اپنے سے تو چھوٹی فوٹو ڈالیے، کم سے کم ڈالیے۔ اور میں بہادر پورہ کی اراکین بلدیہ کے ساتھ میٹنگ لیا ہوں، رکن اسمبلی کے ساتھ، اس میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اور اسی طریقے کے ساتھ ہم کام کرتے رہیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ ملک کے حالات سے آپ واقف ہیں، اور حالات جو بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے پہلے سے زیادہ ہم کو مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین پورے ملک میں اپنی ایک پہچان، سیاسی پہچان بنا چکی ہے۔ الیکشن ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، جیت اور ہار کی فکر مجھے نہیں ہے۔ اگر آج میں نہیں جیتوں گا تو شاید میری زندگی کے بعد کوئی مجلس کامیاب ہوگی۔ اگر مرحوم صدر عبدالواحد اویسی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں لڑتے تو 1984 میں سالار ملت پارلیمنٹ کا الیکشن پہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ اس بات کو آپ سمجھیے کہ بہت سے مجلس کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں،
جس کو مرحوم قائد سالار ملت کہتے تھے ان لوگوں کے بارے میں کہ ماں سے بڑھ کے چاہی پاپا کٹنی کہلائی. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے دل و دماغ پہ ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیوں لڑ رہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کا سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہ کبھی تھی نہ کبھی رہے گی. میرا ماننا یہ ہے، میری جماعت کا ماننا یہ ہے، میری جماعت کا دستور مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم جمہوریت میں حصہ لیں گے اور ہم کسی کی اجازت کے بغیر ہم الیکشن لڑتے آئے اور لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل کامیابی حاصل کریں گے. مگر آج ملک میں جو بھی حالات ہیں، جو نامصائب حالات سے ملک گزر رہا ہے، اقلیتوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، یہ سب کے سامنے آیا ہے. اور یہ سب کے سامنے بھی آیا ہے کہ کون مظلوم کی آواز کو اٹھاتا ہے، کون مظلوم کے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسوں کو پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے. جس کا گھر بار لٹ چکا کون ان کو ہمت اور دلاسا دلاتا ہے. تو یاد رکھیے، یہ مجلس کا کام یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی طاقت بنیں گے، اور ہم کو کسی بھی طریقے سے اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو پیدا ہونے مت دیجیے، کیونکہ مبارک مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو جہنم میں زنجیروں سے جکڑ دیا ہے. اب رمضان ختم ہوگا تو شیطان اور اس خبیث کے چاہنے والے نفس کے ساتھ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے. مگر میں مجلس اتحاد المسلمین کا ایک سپاہی ہوں، میں اپنا کام کرتا رہوں گا جماعت کے تمام رفقاؤں کے ساتھ. آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم نہ صرف سرزمین دکن پر بلکہ مہاراشٹرا کی سرزمین میں، کرناٹکا کی سرزمین پر، اتر پردیش میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں مجلس اپنا پرچم لہرا چکی ہے. مجلس اپنے سیاسی وجود کا احساس دلا چکی ہے. ہاں، اسمبلی کے الیکشن میں ہم کو کامیابی نہیں ملی، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے. آج نہیں ملی، کل ملیں گی. مگر جو لوگ لڑنے سے ڈر جاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہم کو ایک مقصد کے تحت اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. ہمارا ایک مقصد ہے، ہمارا ایک سوچ ہے، اور اس کے تحت ہم کام کرتے آئے اور کام کرتے رہیں گے. الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر اپنی آواز کیسے پہنچائیں گے؟ مظلوموں کی فریاد کون سنے گا؟ اور جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کسی کے نمائندے ہوں گے انہی کی آواز کو سنا جائے گا. میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، کسی حد تک مجلس کے پیغام کو قبول کیا گیا، کسی حد تک لوگ سمجھ نہیں پائے. آج نہیں سمجھے کل سمجھیں گے. مگر میں ان لوگوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا جو مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ انگلیاں اٹھاؤ، پتھر پھینکو، گولیاں چلاؤ، ہم کو ختم بھی کر دو، مگر یاد رکھو یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، اور ہم اپنے مقصد میں ضد کے ساتھ آگے بڑھیں گے. مجلس